الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یاسین کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، قرآن کے دل کی بات کریں گے آج۔ دل تک پہنچ گئے، دل تک پہنچ گئے ماشاءاللہ، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ تو سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے جی اور یہ 36ویں صورت ہے تدوینی اعتبار سے، جی اور یہ مکی صورت ہے۔ جی اس کی 83 آیات ہیں جی، اور بڑے زبردست مضامین اس میں، بڑا زوردار کلام ہے۔ یقیناً ظاہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، جی، اور دل آپ جانتے پورے بدن کی اصل ہے۔ دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، درست دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ درست، گویا کہ اس سورۃ یاسین میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے تو اس کا پورا کا پورا ایمان اور قرآن زندہ ہے، واہ، اور جو اس کے مضامین اور اس پیغام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے جی، اس کا مطلب اس کا ایمان مردہ ہے۔ واہ، گویا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو دل قرار دیا گیا، اور اس میں عجیب و غریب مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں مبلغ اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مبلغ اعظم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کرام مبلغ بن کے آتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح صفی اللہ ہے، اور یوسف حسین اللہ ہے، اور یعقوب نبی اللہ ہے۔ یہ بڑے بڑے سب مبلغ آتے رہے، جی، لیکن مبلغ اعظم جو بنا تو وہ محمد مصطفیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ مبلغ اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی جو ہے وہ نبوت کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اللہ نے کہ انکا لمن المرسلین، کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ تو آپ کی رسالت کو ثابت کیا، اور اس پر جو ہے 5 عقلی دلائل پیش کیے ہیں اس پوری صورت میں، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے عقلی دلائل پیش کیے، جی، اور پھر 5 شکوے کیے ہیں کفار سے، کفار و مشرکین جو انکار کرتے ہیں آپ کی اس بات و رسالت کا اور آپ کی منصب نبوت کا، تو ان پر جو ہے اللہ نے شکوہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کیسے نالائق اور نااہل ہیں کہ ایسے نبی برحق کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو 5 شکوے ذکر کیے، پھر ان کے شکووں کے جوابات دیے، تو یہ اس کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، اور پھر اس میں 7 مبین ذکر کیے ہیں۔ اچھا، مبین کا مطلب کھلا پیغام، واضح اور روشن، گویا کہ روشن جو ہے 7 تعلیمات اس قرآن کریم کے اندر واضح کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ امام مبین کا ذکر کیا۔ اچھا، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوہے محفوظ، گویا کہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت و سکون، اور تمہارے کیے کے پیچھے بھی اگر کوئی آثار باقی رہ گئے، وہ سب کے سب اس لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور کل روز قیامت جب اللہ کے پاس پہنچو گے، تمہارے ایک ایک کلام اور کام کی وہاں پوچھ ہو جائے گی۔ تو اسی امام مبین کو ذکر کیا۔ جی، اس کے بعد پھر بلاغ مبین، یعنی بلاغ مبین سے مطلب کھلا جو ایک پیغام جو ہے جو رسالت کا تھا، ان انبیاء نے دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تم پہ واضح کر دیا۔ اور نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی کا کہا مانو گے تو حقیقت میں اللہ کا کہا مانا ہے۔ تو یہ بلاغ مبین گویا کہ پیغام جو ان نبیوں نے پہنچایا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا پہنچا پیغام، اس کو مان لو۔ تو بلاغ مبین کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ضلال مبین کا ذکر کیا کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور یہ کھلی گمراہی ہے، اس کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو۔ پھر دوبارہ پھر ضلال مبین کا ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور دوسرا ہے کہ نیکی کرنے میں کتراتے ہو۔ کبھی نیکی کا موقع آتا ہے تو جی تمہارا کتراتا ہے، نفس تم پہ غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی کھلی گمراہی، اس کو ضلال مبین کہا، یہ بھی کھلی گمراہی۔ اب سوال ہوا کہ بھائی یہ گمراہی در گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کون سی قوت اور طاقت ہے جو ہمیں اس گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ نے اگلے مبین میں اس کا جواب دے دیا کہ عدو مبین، وہ کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ جو تمہیں گمراہی در گمراہی کرا رہا ہے، اور تم اس سے شیطان سے بچ نہیں رہے، کیونکہ اس نبی برک کا جو بلاغ مبین تھا اس کو تم نے سنا نہیں ہے، تو تم اس عدو مبین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو، تبھی گمراہی در گمراہی ہو رہی ہے۔ اب پھر سوال ہوا کہ بھئی اس عدو مبین سے بچے کیسے؟ اتنا کھلا دشمن، کیا ہمیں اس نبی کی اطاعت کرنے نہیں دیتا؟ بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کہا کہ ہاں، آگے قرآن مبین کہہ دیا۔ یہ چھٹا جو مبین ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کھلا ایسی کتاب ہے، اس قرآن کی روشن قندیلوں پر چلتے چلے جاؤ گے تم جو ہے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے، لیکن تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوا، اسی وجہ سے وہ تمہیں اچک لیتا ہے اور تم گمراہی میں پڑ جاتے ہو۔ اب رہا کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ بس اوقات یہ کہ شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن 7واں مبین ذکر کیا خصیم مبین، اصل میں انسان بھی جھگڑالو ہے اپنے ذاتی طور پہ۔ شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے، یہ جھگڑے کرتا ہے نبیوں سے
کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کرکری جو ہے وہ ہڈیاں زندہ کیسے ہوں گی، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں، تو یہ جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ یہ ناپاک لطفے سے بنا ہوا انسان اور آج اس قابل ہے کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے۔ تو خصیم مبین، تم اصل میں خود بھی ذاتی طور پہ جھگڑالو ہو، تبھی تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں پاتے ہو۔ اگر اس حقیقت کی راہ کو تم پالو گے تو تمہیں پھر منزل ملے گی، اور امید نہیں ہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان و زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے جو مناظر ظاہر کر دے، تم اس کے پیغام بھیجے لانے والے محمد کو مانتے نہیں ہو اور اس وہی لانے والے کی حقیقت کو مانتے نہیں ہو، تو وہی بھیجنے والے کو کہاں مانو گے تم؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں جو ہدایت کی راہ مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خصیم مبین ہو، اس لیے تم اس کے حقائق پہ عمل نہیں کر پاتے۔ اس طریقے سے یہ 7 مضامین میں یہ 7 روشن قندیلیں اللہ نے واضح کر دی ہیں تاکہ بندے ہدایت کی راہ پہ آ جائیں اور یہ مبلغ اعظم کی جو تبلیغ اور دعوت کی حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ جائے۔ آج ہم قرآن کا دل اس میں آ گیا اور اس میں تمام چیزیں ایکسپلین کر دی اللہ نے۔ واہ واہ، سورہ یاسین، اور اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں، یقیناً بے شمار فوائد ہے، لیکن چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ کہ عام طور پہ تو ویسے کہ مردہ کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آسانی سے روح نکل جاتی ہے، اس پر یہ پڑھی جاتی ہے اور احادیث میں حکم ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کو بلا لیتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، تو وہ خاتون جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پیے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے کھاتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دیں گے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب حمل ٹھہر جائے اس وقت روزانہ 1 مرتبہ اگر پانی پہ دم کر کے سورہ یاسین پیتے رہیں تو کمپلیکیشنز جو ہو جاتی ہیں ولادت کے وقت کی وہ نہیں ہوتی۔ کسی کو بڑا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، سیزر ہو جاتا ہے، یا اندر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا وہ بچہ الٹا ہو جاتا ہے، بسا اوقات بریج ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اگر پڑھتے رہے بالکل سموتھلی اپنے وقت میں بچہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ آتا ہے 15 سے لے کے 40 دن تک کا، اس وقت میں بعض دفعہ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا، موٹاپا بڑھ گیا، بدن پھول گیا، بڑے مسائل، اس کے لیے لوگ بڑے بڑے غذائیں اور دوائیں کرتے ہیں۔ لیکن سورہ یاسین اگر اس وقت کوئی تلاوت کر کے روزانہ ان کو کھلاتا رہے یا میٹھی چیز بدم کر کے ان کو کھلاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم اور صحت کو بالکل صحیح رہتا ہے۔ خود بھی کر سکتی ہے، نہیں خود ہی کر سکتی ہے، ناپاکی کے دن ہوتے ہیں خود تلاوت نہیں کر سکتے، وہ دوسرا تلاوت کر کے پانی شور کر سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گے، صحت بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ یہ عجیب اس میں خوبی ہے کہ ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ 7 مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی کام ہے، بڑی سے بڑی آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، تو 7 مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے، امام میں مبین آئے تو وہاں پڑھنے کے بعد واپس پھر دوبارہ سے شروع کر دیں، پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ مبین وہاں تک پڑھیں، وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے، پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں، پھر زلال مبین جو آئی وہاں تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر شروع کر دیں، پھر دوسری زلال مبین آئی وہاں تک پڑھیں، پھر اثر نو واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے عدو مبین، اس عدو مبین تک پڑھیں، پھر واپس چلے جائیں، پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مبین تک پڑھیں، قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں، پھر تلاوت کرتے آئیں، پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے، اور 7ویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں۔ اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں، ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں، 1 2 3 4 5 6 7 تک، تو جیسے پہلے پہ پہنچے واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں، دوسرے پہ پہنچے پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، تیسرے پہ پہنچے پھر واپس چلے جائیں شروع کریں، اسی طرح چوتھے 5ویں اور 6ٹھے تک پہنچے اور واپس جائیں اور شروع کریں، جب 7ویں پہ پہنچے واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔
ہے اور مجھے بھولی نہیں. بہت آسان ہے اور اس کے منافع اتنے ہیں. یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے لیکن اندر اسرار کیسے ہیں, راز کیسے, کتنے بینیفٹ ملنے ہیں وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں. تو میرے کام میں لگ, میں تیرے کام میں لگ. میں آپ کو اپنی بات بتا دوں, میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں, ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں, اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا. اس علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی دو قسمیں, مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے خاص ہے, ایک رزق عام ہے. اور جس دن خاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق یاد ہے جس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالی ایمان و یقین کا جو رزق, دلوں کا جو رزق عطا کرتے ہیں, اور اس کے حلال کی دولت سے جو ایک نام سورۃ دافیہ خاص ہے. اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب ہے بلاؤں کو دفع کرنے دنیا اور سامانوں کا جو رزق صبح پڑھ لیتا ہے, یہ اللہ سارا دن اللہ تبارک و تعالی آفت و بلاؤں کو عطا کرتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, جو ایمان و یہ ایسے ہی ہے. تو یہ روز پڑھنا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز پڑھیں. اور اہل ایمان کو اللہ یہ توفیق دیتے ہیں جو روز کے پڑھنے والے ہیں ان کو 10 منٹ بھی نہیں لگتے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اور ایک نام اس کا سورۃ قاضیہ ہے. قاضی کا مطلب حاجتیں پوری کرنے والا. رازقیت کا ایک تو مفہوم ہے کہ سارے دن کی جتنی حاجتیں اللہ پوری کرتے ہیں. ایک وہ رزق عطا کرتے ہیں جو انسان کی ایمانوں اور انسان کے سامانوں کا رزق ہے, تمام کرنے والے. اور وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور جو فلاح کی جتنی راہیں علم و عرفان کا رزق بھی ملتا ہے, یعنی قلوب کا مقصود کو پا جائیں. اور دوسرے انسان کے ابدان جو بدن کی صورت ہے ان کا رزق حلال وہ بھی ان کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے. ایک فائدہ اس کا کہ اگر کوئی شخص بھگا ہوا ہے اور دوسری قسم رزق سے مراد یہ ہے کہ وہ رزق جو رزق حلال ہے, جو بدنوں کا علم ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بدن کی نوعیت طبی طور پہ ایسی بنائی ہے, ایسی اندر وینز اور رگیں اور ایسی 2 دن یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے, اب تو اسی دن اللہ کا مقام تک پہنچاتے ہیں, اور ورنہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے گا. اگر رزق موجود ہو اور اندر کھانے کا نظام ڈسٹرب ہو جائے کہیں گیا نہیں, کیسے پہنچے گا؟ ہفتے میں انسان جب کھاتا ہے تو وہ نالیاں اللہ نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ جا رہی ہے, پانی اپنے مقام پہ جا رہا ہے, غذا اپنے مقام پہ جا رہی ہے, ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ 21 مرتبہ. اور پھر کھانے کے بعد انسان اگر الٹا ہو جائے میرا تجربہ, میں نے کسی خاتون کو ایسا نظام رکھا کھانا گیا اب وہ پلٹ کے بعد نہیں آتا پریشان. یہ جو دوسرا رزق جیسے اسے پڑھنا شروع اللہ نہ صرف کھلا دیتا ہے, گھر میں آنے کے بعد گھر آ کے کہتا ہے میں آ کیوں گیا, پہنچا دیتا ہے, اور اس کے اچھے اور نیک اثرات کیا ہو گیا کہ تم نے پتہ نہیں کیا ہوا, ایسی کوئی ہڑک اٹھی بیگ اٹھایا میں واپس وہاں ساری حساب پوچھتے رہ کے میاں جا کر میں امریکہ جا بہت زیادہ یہاں بیوی کا پوچھا میں کیوں آ گیا, روزی دینا اس کو کیا پتا یہاں تو سورہ یاسین کا تصرف چل گیا. اللہ تبارک و تعالی واپس. تو اگر ایسا ہو جائے اور کام مکمل ہو جائے تو پڑھنا چھوڑ دیں. اس کے فضائل و فوائد کا تعلق اللہ کو شکر کر لیں. ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ طالب علم پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچر پڑھنے پڑھانے والا آدمی چاہتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی ملازمتوں کے لیے, اور اس قسم کے جو بھی دنیا کے مسائل ہیں جو ہر وقت آپ سے پوچھتے ہیں, تو اگر اس کا ورد کریں وہ اس طریقے سے اور دعا کریں صحیح, بالکل اللہ تبارک و تعالی بلکہ اگر کسی کو جن آسیب جادو ٹونا بچہ گھر میں بالکل الجھا رہتا ہے, سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا گیا, ڈاکٹر کو دکھاتے وہ کہتے بالکل پرفیکٹ ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر سورہ یاسین ہے وہ روزانہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں پھونکے اور پانی دم کر بیماری اور آفتے نکل کس دن آگے پورے ابھی نہیں پورے ہوں گے, جیسا بھی مرض تکلیف اور آسیب جادو ٹونا ہوگا بالکل روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد الفاظ آپ ایسے زوردار اپنے گھر کے چاروں کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتا. 10 مرتبہ یہاں پہ والدین کے مسائل یہ بھی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف بے بہرا, اگر قبلہ ادھر ہے ان کے لیے کیا سیدھی طرف وہ ہے تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رضا کو یا رضا کو مبین ہے, تو اللہ تبارک و تعالی روشنیوں کے پھر الٹی طرف آ جائے, پھر 10 دفعہ پڑھ کے روز دم کر کے دیں, اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائے, آپ دیکھیں وہ بھٹکیں گے اس طرف. اگر چاروں کونوں پہ 10 دفعہ دیا کرے ان پہ گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی, ان کو غیب سے بچے ڈاؤن وغیرہ میں رہتے ہیں, بیماری گھر میں پھونکیں اور دعا کر دیں, خدا کے سپرد کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں, یہ زبردست اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا ہے, اور اللہ خواب میں تعبیر کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو سنی یا پڑھی خواب اور فرض کے درمیان اشارہ اس بات کی طرف بشارت ہے کہ اس کا قبر روز قیامت میں حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا ان کی آل کے ساتھ ہوگا. اول سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں زبردست اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض حاضر ہوگا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا اللہ غیب سے اس کے اقدامات کریں گے, قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند. دوسری بشارت یہ کہ اگر اس سے سورہ یاسین سنی پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب تلاوت کرے گا تو ہر ایک آیت پر اس کو اللہ اتنا اجر دیں گے جیسے اس نے اس آیت کو 12 مرتبہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے. ہاں
ایک آیت کا ثواب 12 مرتبہ تلاوت کا اس کو عطا کیا جائے 17 ٹائم یا رضا کتنا بڑا اجر ہے اس کو. اور اس اب ایک آیت کی تلاوت پہ جتنا اجر ہے اللہ تو گویا کہ اس نے 12 مرتبہ تلاوت کی ہو کتنا اجر ہوگا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے اور بڑی دلچسپ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایسی کوئی نعمت اس کو عطا کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جائے گا. فرمایا تنہائی میں بیٹھ ایسی کے دنیا اور دنیاوی نعمت ہوگی, دینی نہیں دنیاوی نعمت ہوگی. دنیاوی کو اللہ ایسا کوئی اس کو سامان اور ایسا منصب عطا کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے اور وہ اللہ سے معزز و مکرم ہو جائے گا اور لوگ اس سے ایک محبت چلہ پورا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کسی کو چھوڑنی نہیں چاہیے. مطلب دیکھ ہماری دنیا میں اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو اللہ نے ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جو حل ہمارے پاس اللہ میں نے دیے ہیں, اللہ پاک نے ہم دیے ہیں کہ اگر وہ ہم فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ تو ہمارے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں تو علماء نے نقطہ لکھا کہ یاسین جو ہے مریض یہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ جو اس کی صحت کی اور دعا آپ کریں کے نام سے اللہ نے ان کو پکارا یہ 3 ہفتے کے اندر یاسین کے اندر راز کیا ہے یہ یاسین سے بعد نبی پاک کے سین ہے یعنی دانت مبارک آپ کے دندان مبارک کی قسم کھائی اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے کہ پکارا خواب میں اگر یہ اور یہ وہ دندان مبارک جو اندھیرے میں آپ ذرا مسکراتے تھے اس میں سے ایک روشنی نکلتی ہے. اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی یا دھاگا ڈال رہی ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور دانتوں سے روشنی ایک نکلتی تھی, اس روشنی میں وہ دھاگا ڈال لیتی تھی. یہ وہ دندان مبارک ہیں. اللہ نے یاسین مثل میں ان سن کہتے ہیں دانت کو, تو ان دانتوں کی قسم کھائی, ان دانتوں سے شروع کیا, اس سے پکارا ہے ظاہر روشنی. اور یہ وہ روشنی لے کر آیا محمد اور قلب کی روشنی لایا کہ جس سے لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے اور منزلوں پر پہنچایا. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پہ ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھیں کم از کم. بالکل خود نبی نے ارشاد فرمایا روز پڑھو اس کو اور تمہاری دن بھر کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور ساری بلائیں ٹل جائیں گی. آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دیا. کیا بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا سمجھیے کہ آج سے 36 ہفتے پرانی بات ہے, تو اس وقت میرے ذہن میں سورہ یاسین تھی کہ اس کا وقت کب آئے گا, کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ 36 ہفتے میں آئے گا یا زیادہ میں آئے گا. بیچ میں بریک ہوگی, بریک بھی ہوئی ایک آدھ ہماری, تو بریک کے بعد آج یہ وقت آ گیا, آج یہ دن آ گیا کہ ہم سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سورہ یاسین سے بہت متاثر ہوں, میں جانتا بھی ہوں, میں پڑھتا بھی ہوں, مجھے زبانی یاد بھی ہے. تو سورہ یاسین بہت بڑی بات ہے اور آج آپ نے اس کو جو ایکسپلین کیا تو اور دل خوش ہو گیا.